اپنی معاشرت، شرعی پردہ نافذ ہے گھر میں یا نہیں؟ آپ بے حیائی اور ریانی کے خلاف مظاہرے کریں اور گھروں میں شرعی پردہ نہ ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ آپ کے کاروبار میں سود کا اگر عمل دخل ہے، آپ اس مکان میں رہ رہے ہیں جو سودی قرضے پر آپ نے بنایا ہے، بیچیں اسے، قرضہ پے آف کریں، رہے کسی جھونپڑی کے اندر، اگر تو شریعت کے اوپر چلنا ہے۔ اور نمبر 2، یہ کام کر کے پھر ایک بنیان مرصوص بن جائیں، ایک جماعت، ایک شخص سے بیعت۔ یہ کئی مرتبہ الفاظ جو ہیں ادا کیے تھے طاہر خاکوانی صاحب نے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، وہ کیا ہے؟ ہم نے تنظیم اسلامی جو بنائی ہے وہ ان اصولوں پر نہیں ہے جو آج دنیا میں چلتے ہیں، یہ ممبر ہیں اور یہ ممبر جو ہے امیر چنیں گے اور 4 سال کے بعد دوبارہ انتخاب ہوگا، ختم نہیں۔ قرآن میں کہیں ذکر ہے اس کا؟ شریعت میں کہیں ذکر ہے؟ حدیث میں کہیں ذکر ہے؟ سیرت میں کہیں ذکر ہے؟ 1300 برس کی مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کہیں ذکر نہیں۔ ایک ہی چیز کا ذکر ہے، بیعت، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، بیعت جہاد، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اور بیعت کیا ہے؟ ایک شخص سے بیعت کر کے اس کے بعد ہم حکم مانیں گے، مشورہ ضرور دیں گے، لیکن جو فیصلہ آپ کا ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ تنظیم ہم نے قائم کی ہے، بیعت کے اصول کو ہم نے زندہ کیا اللہ کے فضل سے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا، ہر شخص جو ہے وہ سمجھے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا اس پر فرض۔ اب اس کے لیے تلاش کرے کون سی جماعت کے ساتھ، کون سی بہترین جماعت ہے، کیا اصول ہے، کیا میتھوڈالوجی ہے، کیا نظام ہے۔ وہ جماعتوں میں تلاش کر، جس جماعت پر دل ٹھک جائے شامل ہو جائے، کوئی شخص بھی اس جد و جہد سے فارغ نہ رہے۔ بہرحال ہم نے بھی جماعت جو ہے قائم کی ہے، تنظیم اسلامی، تحریک خلافت ہے، تحریک خلافت تنظیم اسلامی ہے۔ جیسے تحریک پاکستان جس پر اتنی لمبی گفتگو میں نے کی ہے، تنظیم کا نام مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے تنظیم اسلامی جماعت ہے، بیعت کی بنیاد پر ہے، اور پہلا عہد اللہ سے، اے اللہ ہر وہ شے چھوڑ دوں گا جو تجھے ناپسند ہے، اور تیرے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن خرچ کروں گا، لگاؤں گا۔ اور پھر جماعت کے امیر سے بیعت، اس سلسلے میں جو حکم آپ دیں گے مانوں گا، عمل کروں گا، ہاں اپنی رائے ضرور دوں گا۔ تو اس دعوت اس کو قبول کیجئے، اس میں شریک ہوں، اللہ آپ کو اس کی ہمت دے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، تو آخری میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں سورہ اعراف کی۔ ایک بڑے پہنچے ہوئے بزرگ، بہت زاہد اور عابد انسان کا معاملہ وہاں آیا ہے، بلعام بن باعورہ، نام تو قرآن میں نہیں ہے، بہت نیک تھا، صاحب کرامات بزرگ تھا۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میں نبی ذرا انہیں خبر سنا دیجئے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اس شخص کی ذرا خبر سنا دیجئے جسے ہم نے اپنے کرامات، آیات عطا کی تھی۔ آیات نبی کے لیے معجزہ، آیات غیر نبی کے لیے کرامت۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ نکل بھاگا، وہ ایک عورت کے چکر میں پھنس کر سارا وہ ان کا زہد اور سارا تقوی اور سارا وہ ختم ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ ہو گیا انتہائی گمراہ لوگوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی دیتے، اور ترفع اور عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ تو زمین ہی کے اندر دھستا چلا گیا، زمینی خواہشات، زمینی تقاضے، زمینی امنگیں، سفلی مقاصد۔ اب آگے فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دے۔ کتنی بڑی نشانی تھی، ہندو کی مخالفت کے علی الرغم، انگریز کی مخالفت کے علی الرغم، ماؤنٹ بیٹن پاکستان کے حق میں نہیں تھا، لارڈ ایٹلی پاکستان کے حق میں نہیں تھا، لارڈ ایٹلی کو قائد اعظم سے دشمنی تھی،
اور ماؤنٹ بیٹن جو ہے گاندھی کا چیلا تھا، پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی نشانی تھی، یہ ایک معجزہ تھا۔ تو ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہم نے یہ پاکستان نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ ان آیات اور ان کرامات کے باوجود اگر تم نے پیٹھ دکھا دی اس مقصد اور نصب العین کو، اور اپنے وعدہ جو اللہ سے کیا تھا بھول گئے، تو اب اس کا نتیجہ پھر یہی ہے جو بلعام بن باورہ کا حشر ہوا تھا وہ تمہارا ہوگا۔ اللہ اس سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم تن من دھن اسلام کے لیے وقف کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، اور جو میں نے راستہ بتایا ہے اگر وہ دل ٹھک جائے اسے قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔